السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ناظرین یقین مانیے یہ بڑے دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، بڑی دل میں پریشانی اور دکھ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے بریلوی مکتب فکر کی میں بات کر رہا ہوں ناظرین، استغفر اللہ معاذ اللہ، ان لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، حتیٰ کہ معاذ اللہ معاف فرما دے، ان لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مقام رب العالمین تک پہنچا دیا۔ معاذ اللہ اگلے جملے تو میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ناظرین میں یہاں پہ یہ بھی بات کرتا چلوں، کچھ ساتھی کہتے ہیں کہ آپ یہ ٹائٹل پہ لکھ دیتے ہیں، لیکن ناظرین سیدھی سی بات ہے، بیچ میں جملہ ہی ایسا ہوتا ہے، اس طریقے کے مطابق میں لکھ دیتا ہوں۔ خیر ناظرین، یہاں پہ میں یہ بھی بات کرتا چلوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں نے ان کے بارے میں کیا کہا، کہتے ہیں یہ جو چاند سارا کچھ ہے نا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے حکم سے سارا کچھ ہو رہا ہے، اور دوسرا اڑتا ہے وہ کہتا ہے کہ اولاد دیتا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، ان کے نزدیک اللہ رب العالمین اولاد نہیں دیتا، کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی سب کچھ کر رہا ہے، معاذ اللہ معاف فرما دے، استغفر اللہ، ان لوگوں نے پھر کیا سمجھا۔ خیر ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ ہم آپ کو دو مولانا صاحب ان کے مکتب فکر وہ سنائیں گے اور فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں وما منہا شعور او دہور، فرماتے ہیں وما منہا شعور او دہور، کہ کوئی مہینہ اس وقت تک آتا نہیں، کوئی سال اس وقت تک آتا نہیں جب تک وہ پہلے مجھ سے اجازت نہیں لے لیتا۔ فرماتے ہیں ہر سال، نیا سال آنے سے پہلے، نیو ایئر آنے سے پہلے، یہ جنوری والا نہیں، محرم والا، جنوری والا نہیں، محرم والا، آنے سے پہلے وہ میرے پاس آتا ہے، غوث پاک کہتے ہیں میرے پاس آتا ہے، اور سال بھر میں کیا ہوگا وہ مجھے رپورٹ دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد مہینہ، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاولی، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی الحج، ذی القعدہ، ذی الحج، یہ 12 مہینے پہلے آتے ہیں، پھر شروعات ہوتی ہے، مجھے ساری رپورٹ دیتے ہیں۔ ہفتہ پہلے میرے پاس آتا ہے، سب رپورٹ دیتا ہے کہ کیا کیا ہوگا، پھر وہ آتا ہے۔ دن نکلنے سے پہلے میرے پاس آتا ہے، اجازت لیتا ہے، سب رپورٹ دیتا ہے۔ اسی لیے سارا اللہ نے غوث پاک کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اعلی حضرت کیا مزے میں فرماتے ہیں، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، حکم نافذ ہے تیرا، خامہ تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، دور ہے شارع تیرا۔ آپ جو چاہے کرے، اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آ گئی، جو بات میں عرض کر رہا تھا اس کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات مجھے یہاں پر یاد آئی، میں اسی بات پہ اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر اجازت دے تو عرض کروں آپ کو۔ حضرت شیخ علی ابن ہیتی فرماتے ہیں کہ میں 29 رمضان کو آپ کی بارگاہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت جوان بڑا سجا دھجا تھا اور بڑا خوش تھا، تو وہ جو ہے وہ نکل کر کے جا رہا تھا۔ میں نے کہا حضرت کتنا خوبصورت ہے، کتنا سج دھج گیا ہے اور کتنا خوش ہے، کون تھا یہ؟ غوث پاک مسکرا کے کہتے ہیں وہ عید کا چاند تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ کون تھا؟ عید کا چاند تھا، اور مجھ سے اجازت لینے آیا تھا، حضرت 29 کو نکلنا ہے کہ 30 کو نکلنا ہے؟ اگر آپ کہیں گے تو ہم 29 کو آ جائیں گے، اور آپ کہیں گے تو ہم 30 کو آئیں گے۔ اللہ نے آپ کی اجازت پر موقوف رکھا ہے کہ جو میرا عبد القادر کہے تو نے وہی کرنا ہے۔ نئی نسل جانتی تک نہیں ابن عربی ہے کون، اب اندازہ کریں، میں تعارف کروانے لگا ہوں یہ کون ہے۔ ان کے والد گرامی تھے حضرت شیخ عربی،
انہیں شیخ عربی کہتے تھے. تو ان کی نا اولاد نہیں تھی, تو وہ حضور غوث اعظم کا زمانہ تھا, تو وہ اولاد کی دعا کرانے کے لیے بغداد شریف گئے حضور غوث پاک کے پاس. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں کیوں گئے؟ کہ اولاد کے لیے دعا کروائے. اس کا مطلب یہ ہے اولیاء کرام کے پاس اپنی حاجت لے کے جانا یہ بریلی سے شروع نہیں ہوا, میرے غوث کے بغداد میں بھی تھا, اور پیچھے چلے جاؤ تو حضور کے مدینے میں بھی تھا. ان کی اولاد نہیں تھی, غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچے, غوث اعظم بیٹھے تھے, جا کے پاس بیٹھ گئے, عرض کی حضور میری اولاد نہیں ہے, اولاد کے لیے دعا فرما دیں. غوث اعظم نے نا مراقبہ کیا یا اوپر دیکھا, تو غوث اعظم نے فرمایا کہ شیخ عربی اولاد نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا حضرت کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگے کہ تقدیر کی تختی خالی ہے تیری, تقدیر کی تختی میں تیرے حصے میں اولاد لکھی نہیں ہے تو ہو کیسے؟ وہاں کچھ لکھا ہو تو ملتا ہے, تو لکھی نہیں ہے اولاد تیری تقدیر میں, اس لیے نہیں ہو سکتی. یہ بندے سمجھدار تھے نا, اور قریب ہو گئے غوث اعظم, اپنے ہاتھ قدموں پہ رکھے اور عرض کی حضور اگر وہاں لکھی ہوتی تو پھر یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو گھر بیٹھے ملتی ہے جو وہاں لکھی ہو. آپ کے پاس اس لیے لے آیا ہوں, اس لیے آیا ہوں, نہیں لکھی تو لکھوائے نا. بس یہ بات کی, غوث اعظم جلال میں آ گئے. فرمایا شیخ عربی اٹھو اور میرے پیچھے بیٹھے اور اپنی پشت جوڑو میری پشت کے ساتھ, پشت لگاؤ. وہ اٹھے اور پشت ساتھ لگا دی غوث اعظم. غوث اعظم نے جلال اور جذبات میں فرمایا شیخ عربی سنو, اللہ کی عزت کی قسم, اور میری پشت میں ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا, جا تجھے عطا کر دیا. ایک سال کے بعد شیخ عربی نے ابن عربی کو اٹھایا ہوا تھا. یہ جن کی کتاب آکسفورڈ کی لائبریری میں پڑھی ہے, یہ غوث اعظم کی حکمی اولاد ہے جن پر انگریز بچے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اور تم ٹچ موبائلوں میں آنکھوں کی بدکاری میں مبتلا بیٹھے ہو. تم نے قرآن الماریوں میں رکھ کے چھوڑ دیے پڑھنے, اور وہ تمہارے بڑوں کی کتابیں پڑھ پڑھ کر وہ ان پر تھیسز اور مقالے لکھ لکھ کر ڈگریاں لے رہے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو یہ شیخ عربی ابن عربی, اب یہ حضور غوث پاک کے حکمی بیٹھے ہیں, آپ کی خطا ہے نا. اب یہ قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے تھے. جب سورہ یوسف کی اس آیت پہ پہنچے نا, وہ جہاں زلیخا حضرت یوسف کو 7ویں کمرے میں لے گئی تھی, اور قالت حیت لک قرآن میں ہے کہ پھر اسے اپنی خواہش کا اظہار کیا, بند کمرے میں لے گئی 7ویں کوٹڑی میں, اپنی خواہش کا اظہار کیا. اب قرآن کہتا ہے اس مقام پر 7 دروازے تھے, تالے لگ چکے تھے, دروازے بند, 7ویں کوٹڑی میں اندر وہ اپنی دعوت دے رہی ہے. اس وقت اب قرآن کہتا ہے کہ کیا ہوا وہاں پہ. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ, اس عورت نے یوسف کا ارادہ کر لیا تھا, جو ارادہ اس نے کرنا تھا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی. یعنی قرآن کا اسلوب بیان بتا رہا ہے کہ اس نے تو ارادہ کر لیا تھا, مگر یوسف علیہ السلام نے ارادہ بھی نہیں کیا. قرآن کہتا ہے ارادہ کر لیتے اگر رب کی دلیل نہ دیکھی ہوتی. اب مفسرین اس تلاش میں لگے کہ وہ 7ویں کوٹھڑی میں یوسف علیہ السلام نے کون سی دلیل دیکھی تھی کہ ارادہ بھی نہیں ہوا.
اب یہ ابن عربی تفسیر لکھ رہے ہیں، اس آیت پر جب پہنچے نا قلم رک گیا کہ وہ 7ویں کوٹھڑی میں کیا دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے۔ جب تفسیروں کی طرف رجوع کیا تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اچانک سامنے آ گئے تھے اور دانتوں میں انگلی دبا کے اشارہ کر رہے تھے، بیٹا نبوت کی چادر پہ داغ نہ لگنے دے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے تھے، جبرائیل آ گئے اور وہ اشارہ کر رہے تھے۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ بھائیوں نے جس کنویں میں پھینکا تھا نا یوسف علیہ السلام، اللہ نے وہ کنواں سامنے کر دیا تھا کوٹھڑی میں، اسے نہ بھولنا، اس سے نکالا میں نے تمہیں۔ اب ان کا قلم رکا اور سوچ رہے ہیں حضرت ابن عربی کہ کچھ کہتے ہیں جبرائیل امین کو دیکھا تھا، کچھ کہتے ہیں کنواں دیکھا تھا، کچھ مفسرین کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام آ گئے تھے۔ اب میں کیا لکھوں اپنی تفسیر میں؟ کنواں لکھوں، جبریل لکھوں، یا حضرت یعقوب کا لکھوں کہ وہ آئے تھے؟ میں کیا لکھوں؟ تو سوچتے رہے، پھر اچانک خیال آیا کہ یہ معاملہ اور کیس ہے یوسف علیہ السلام کا، اور یوسف علیہ السلام دور تو ہے کوئی نہیں، چوتھے آسمان پر ہی تو ہیں، چلو خود جا کے پوچھ لیتے ہیں کیا دیکھا تھا۔ میرے آقا کے غلاموں، یہ میرے غوث کی عطا ہے۔ وہ قلم وہیں پہ رکھ دیا، کاغذ وہیں چھوڑے، آقا پہ درود پڑا، جمپ لیا، اتنا بلند ہوئے، چوتھا آسمان پیچھے رہ گیا، یہ آگے نکل گئے۔ تو دیکھ امریکہ کی طرف، تو دیکھ یورپ کی طرف، تجھے کیا معلوم؟ اور تیری قوم کی ماں نے ایسے ایسے بچے جنے ہیں جو ایک قدم اٹھا کر۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ناظرین، قرآن کہہ رہا ہے لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، فرمایا زمین و آسمان کی بادشاہت صرف رب العالمین کے پاس ہے، پوری دنیا کا نظام اللہ ہی چلا رہا ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے رب العالمین پیدا کرے، یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، چاہے اللہ رب العالمین بیٹے دے دے، چاہے بیٹیاں دے دے، چاہے بیٹے بیٹیاں کٹھے دے دے، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی، چاہے تو کچھ بھی نہ دے، یہ اللہ رب العالمین کی مرضی ہے۔ لیکن معاذ اللہ استغفر اللہ، ان لوگوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہی معاذ اللہ، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، رب بنایا ہوا ہے، یعنی اتنا مقام دے دیا، اللہ معاف فرما دے۔ یقین میں حیران ہو رہا، دکھ ہو رہا ہے مجھے ان حرکتوں کی وجہ سے۔ اور اگلی بات ہم کرتے چلے، اب ایک اٹھتا ہے کہتا ہے یہ سارا نظام ہی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چلا رہے ہیں۔ شاید ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، شاید یہ لوگ خود بھی قرآن نہیں پڑھتے اور عوام الناس کو بھی نہیں پڑھنے دیتے، بلکہ یہ خود بھی نہیں عوام الناس کو سناتے، نہ ہی یہ عوام کو کہتے ہیں کہ آپ بھی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھے۔ حالانکہ یہ اگر سورۃ الفاتر قرآن پاک کی پڑھے تو ان کو پتہ چل جائے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے لوگو آپ سارے کے سارے فقیر ہو، اللہ غنی ہے، اللہ بادشاہ ہے۔ ناظرین، الناس کے اندر کون کون شامل ہے؟ آپ کو علم ہے الناس کے اندر ہر ولی، کتب، ابدال، ہر شامل ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہے الناس کے اندر، جمع کا صیغہ ہے۔ اگلی بات ہم کرتے چلے، ہر فرد و بشر یعنی اس میں شامل ہے۔ اگلی بات ہم کرتے چلے، اگلی آیت کیا ہے؟ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ فرمایا راتوں کو دنوں کے اندر، دنوں کو راتوں کے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو ناظرین پھر ہے کوئی بزرگ، کوئی بابا ہے جو راتوں کو دنوں کے اندر اور دنوں کو راتوں کے اندر تبدیل کر دے؟ نہیں، صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ آگے فرمایا وسخر الشمس والقمر، کبھی سورج آ جاتا ہے کبھی چاند آ جاتا ہے، ان دونوں کو چمکانے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ اپنے مقرر وقت کی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ آگے فرمایا ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔
فرمایا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ کھجور کے اندر گٹک ہوتی ہے، گٹک کے اندر سراغ ہوتا ہے، سراغ کے اندر دھاگا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ تھوڑی سی آگے آپ چلیں سورۃ الفاتر کے اندر، آپ کو پتہ چل جائے گا یعنی رب العالمین کا قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، سارے اولیاء کو اکٹھا کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ آپ لوگوں نے ان کو کہا تھا ہماری قبروں مزاروں درباروں کے اوپر میلے لگائیں، مجاور بن کر بیٹھے، تو اس دن کیا کہیں گے؟ وَيَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، سارے کے سارے انکار کر دیں گے۔ بلکہ اگلی آیات کی طرف چلیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تھوڑا آگے چلیں گے آپ کو پتہ چلے گا۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں جی نہیں، جب ہمارے بزرگ زندہ ہوتے تو کم سنتے ہیں، جب قبر میں چلے جائیں تو زیادہ سنتے ہیں۔ اب یہ میں نے آپ کو آیات سنائی ہیں، کچھ لوگ کہیں گے یہ تو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، پھر ان بندے سے بتائیے پوچھیں، یہ سورۃ الفاتر کی 194 194 نمبر آیت ہے، اس کے اندر تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر وہ تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، پھر اس بات کا کیا جواب دیں گے؟ ندی یقین مانیے بڑی ہی دکھ کے ساتھ یہ گفتگو کی ہے۔ یہاں پہ میں دعا ہی کروں گا اللہ پاک ہمیں عقیدت ہی نصیب فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔